قال هذا فراق بینی و بینک سأنبئك بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك وكل سفينة غصبا صدق اللہ العلی العظیم۔ سفر اپنے اختتام کو تقریباً پہنچ چکا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا۔ آخر میں وہ جو دیوار اٹھائی تھی اس کے اوپر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا تھا کہ جناب آپ نے ان بخیل لوگوں کی دیوار کو کیوں اٹھایا ہے جو ایک وقت کا کھانا بھی ہم دونوں کو نہیں دے سکتے تھے۔ اگر دیوار کو ٹھیک کرنا تھا تو کم از کم کی اجرت ہم لے سکتے تھے۔ بس اس مقام پر پہنچ کر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا ہاذا، یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مقام ہے کہ فراق اب جدائی پڑ رہی ہے بینی میرے درمیان و بینک اور آپ کے درمیان۔ اعتراض سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھی اب نہیں ہوا کیونکہ 3 دفعہ وہ کام کر چکے تھے جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا اور پھر اس کے اوپر وہ پورا نہیں اتر سکے۔ اس کے ساتھ ہی سیدنا خضر علیہ السلام نے جناب موسیٰ سے ایک بات کہی سأنبئک بالتاویل، اب میں آپ کو ان کی تعویل بتا دیتا ہوں، یہ کام جن کے اوپر آپ صبر نہیں فرما سکے ان کی میں تعویل بتا دیتا ہوں، جن کی وجہ بتا دیتا ہوں، ان کے اندر جو حکمت پوشیدہ ہے وہ بتا دیتا ہوں، ان کے اندر جو راز چھپا ہوا ہے وہ بتا دیتا ہوں، جس تک انسان کی بالعموم آنکھ نہیں جاتی۔ جس کو ظاہر کا علم دیا گیا ہے وہ صرف ظاہر کو دیکھتا ہے، وہ باطن کو نہیں دیکھتا۔ تو فرمایا یہ کہ میں ما لم تستطیع علیہ صبرا، جس کے اوپر آپ صبر نہیں کر سکے ہیں میں ان کی تعویل آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو بات وہاں سے شروع کی تھی جہاں سے یہ کہانی شروع ہوئی تھی کہ اما السفینہ، تو وہ جو کشتی تھی فکانت لمساکین، وہ دراصل مسکینوں کی تھی، اور جس کے اندر میں نے وہ چھید ڈالا تھا، جس کا میں نے پھٹا اکھیڑا تھا۔ وہ کہتے یہ ہیں کہ وہ 10 بہن بھائی تھے، ان میں سے 5 معذور تھے اور 5 کمانے والے تھے، اور ان کا کوئی دوسرا گزر بسر کا ذریعہ نہیں تھا۔ اس کشتی کے ذریعے وہ اپنے خاندان کے لوگوں کا پیٹ پالتے تھے۔ اور قریب کے کسی علاقے میں بادشاہ کو ایک مہم درپیش تھی اپنی جنگی ضروریات کے لیے کہ جو کشتی بھی سمندر میں ان کو ملتی ہے، جس طرح الیکشن کے موقع پر گاڑیاں پکڑ لیتے ہیں، سیاسی جلسوں کے موقع پر گاڑیاں پکڑ لیتے ہیں، اس طرح وہ سمندر میں جو بھی کوئی پرائیویٹ کشتی تھی اس جنگ کی ضرورت کے لیے ان کو پکڑ رہا تھا، اس کے کرندے پھر رہے تھے، وہ ان کو پکڑ رہے تھے۔ اب اس بات کا نہ ان مسکینوں کو پتہ تھا، نہ سواریوں کو پتہ تھا، نہ جناب موسیٰ کو پتہ تھا۔ یہ بات صرف اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو بتائی تھی، اور انہوں نے ان مسکینوں کے لیے جو بظاہر مسکینوں کا نقصان کر رہے تھے، ان مسکینوں کے لیے اس کشتی کا پھٹا اکھیڑا، اور اس انداز سے اکھیڑا کہ بادی النظر میں جب بادشاہ کے کرندے آئیں اور اس کو دیکھیں تو وہ یہی سمجھیں کہ یہ کشتی ہمارے لیے کارآمد نہیں ہے، اس کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کام نہیں دے سکتی۔ تو فرمانے لگے کہ اما سفینہ، وہ جو کشتی تھی نا جی، فکانت لمساکین، وہ تو مسکینوں کے لیے تھی، یعملون فی البحر، جو سمندر میں کام کرتے تھے، فاردت، تو میں نے ارادہ کیا، ان اعیبھا، کہ میں ان کے اندر عیب لگا دوں، میں ان کے اندر نقص پیدا کر دوں، وکان وراءہم، اور اس لیے نقص پیدا کر دوں کہ تھا وراءہم، اس کے آگے یا ان کے پیچھے، یا پیچھے آ رہے تھے یا کشتی جس طرف جا رہی تھی آگے کہیں کھڑے ہوئے تھے، ملکن، ایک بادشاہ، یاخذ، جو پکڑ رہا تھا، یاخذ، پکڑ رہا تھا، کس کو پکڑ رہا تھا؟ کل سفینۃ، ہر کشتی کو پکڑ رہا تھا، اور غصب کے ذریعے، یہ غصب کر کے، یعنی اس کا کوئی معاوضہ بھی نہیں دیتا تھا۔ یہ بادشاہ اپنے اختیارات کو جب ناجائز استعمال کرتے ہیں تو اس طرح کرتے ہیں، جس کا جی چاہے وہ لے لیتے ہیں، اس کو غصب کہتے ہیں کہ اقتدار کے زور پر اپنے ماتحت رعایا کے اموال کے اوپر ڈاکے ڈالنا، یہ غصب کی تعریف میں آتا ہے، جس کا کوئی جواز نہ ہو، جس کی کوئی تک نہ ہو، جس کا اخلاق، جس کا رواج اجازت نہ دیتا ہو، لیکن ایک بادشاہ وقت یا ایک حاکم وقت یا ایک وقت کا افسر، کوئی تھانے دار ہے، کوئی ایسی ہے، کوئی ڈی سی ہے، ناجائز طور پر رعایا کی کسی چیز کے اوپر ہاتھ ڈال دیتا ہے ریاست کے زور پر، ہاں جی، تو یہ غصب ہے، تو وہ غصب کر کے پکڑ رہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، انہوں نے سمجھایا کہ یہ اس لیے تھا۔ اب آپ دیکھیں اور آپ اپنا علم دیکھیں، آپ کو تو پتہ نہیں تھا، مجھے پتہ تھا۔ اسی طرح اس کائنات کے اندر بہت ساری باتیں ظہور پذیر ہو رہی ہیں جو ہمارے لیے بظاہر اچھی ہوتی ہیں، لیکن حقیقت میں ان میں وہ اچھائی نہیں ہوتی جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے۔ قرآن میں آتا ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو پسند ہیں، حالانکہ وہ پسندیدہ چیزیں آپ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ ناپسند کرتے ہیں اور وہی چیزیں آپ کے لیے پسندیدہ ہوتی ہیں۔
یہ تو بالکل معروف ہے کہ مرنے والا جب مر رہا ہوتا ہے یکدم اس کی ہچکی آئے اور اس کی روح نکل جائے تو ہم کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہوا ہے، اس نے محتاجی کا ایک دن بھی نہیں دیکھا ہے۔ ہاں جی، ایک دوسرا آدمی ایک لمبی بیماری لے کر سویا ہوا ہے اور پڑا ہوا ہے اور پھر اس کو موت آتی ہے۔ اب بظاہر تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے اور وہ جو ہے نا جی بس اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کرے جی، بڑا اوکھا ہے جی، یہ کہتے ہیں۔ حالانکہ وہ مصیبت جو ہے اس کے لیے نعمت ہے، نعمت سونے سے بھی بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مصیبت کے عوض گناہ معاف کرتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہاں تک ایک لمبی بیماری سوکھا کانٹا بن کر اس دنیا سے جاتا ہے، اس کا جنازہ اٹھانا بھی پہلی نعمت یہ ہوتی ہے کہ آسان ہوتا ہے۔ تو کیا ہے جی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کے اندر یہ راز ہیں جو اللہ پاک کے رسول نے بتائے ہیں، اس کی بیماری اس کی گناہوں کا کفارہ ہے، اور وہ کفارہ جو ہے وہ اس کے لیے نعمت ہے۔ جب وہ مرتا ہے تو سارے گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں اور اس دنیا کے اندر وہ اپنے گناہوں کا جو ہے نا وہ مکت آ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک کہانی پڑھی تھی کہ ایک بچہ تھا، یہ بیٹھا ہوا ہے، کہتا ہے میں قرآن حفظ کر لوں گا تو مجھے یہ لے دینا۔ اس نے کہا جی میں قرآن اگر حفظ کر لوں، اپنے باپ سے کہا تو مجھے گاڑی لے دینا۔ تو باپ نے کہا بیٹے تو قرآن حفظ کر لو، میں تمہیں گاڑی لے دوں گا۔ تو اس نے قرآن حفظ کر لیا اور باپ نے جو ہے نا جی، باپ سے اس نے کہا جی وعدہ کیا تھا آپ نے مجھے گاڑی لے دیں۔ باپ ایک گاڑی لے کے آیا، لیکن گاڑی اس نے کسی روم میں کھڑی کی، شو روم میں کھڑی کی۔ اس نے گاڑی کی چابی جو ہے نا وہ قرآن مجید میں رکھی اور قرآن مجید کا ایک نیا نسخہ اس اپنے بچے کو پیش کر دیا، بتایا نہیں اس کو تاکہ یہ پڑھے تو اس سے نکلا یہ خوش ہو جائے گا۔ جب اس کو وہ قرآن مجید کا نسخہ پیش کیا گیا کہ اس نے کہا باپ نے میرے ساتھ فراڈ کیا ہے، میں نے گاڑی کا کہا تھا، یہ شاید آخرت کی گاڑی سمجھ کر مجھے قرآن دے رہا ہے۔ وہ گھر سے نکل گیا اور قرآن مجید کا نسخہ وہاں پڑا رہا، اس کے اندر گاڑی کی چابی بھی پڑی رہی۔ وہ کچھ دنوں کے بعد جب آیا تو اس اسنا میں اس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، اور پھر اس نے والد کو اصالہ ثواب کے لیے وہ قرآن کھولا تو اس میں گاڑی کی چابی موجود تھی، اور پھر اس کو یعنی یہ اس طرح بھی ہوتا ہے۔ بسا اوقات ہم بڑے ایموشنل اور جذباتی ہو جاتے ہیں اور صبر نہیں کرتے، حالانکہ اس کے اندر خیر چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ سارا قصہ جو ہے اس میں اسی طرح کے سبق موجود ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے لیس بظلام للعبید، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے، جو فیصلے کرتا ہے وہ ٹھیک فیصلے کرتا ہے۔ ذرا صبر کے ساتھ اپنے رب کی رحمت کو دیکھا کیجئے، اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں خیر ہوتی ہے، ہر فیصلے میں بھلائی ہوتی ہے۔ بسا اوقات ایک چھوٹی مصیبت آ رہی ہوتی ہے اور لیکن اس چھوٹی مصیبت ایک بڑی مصیبت کا جو سمجھے کفارہ ہوتی ہے۔ جی چھوٹی مصیبت آتی ہے، بڑی مصیبت انسان سے اللہ تعالیٰ ٹال دیتا ہے، اس لیے اللہ کے ہر کام کے اوپر صبر اور شکر کرتے رہنا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اللہ اپنی رضا عطا فرما، پھر اپنی جنت نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کو، حشر کو اور آخرت کے سارے مرحلوں کو آسان بنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق حلال عطا فرما، پریشانیوں سے نجات نصیب فرما، اللہ مرضوں اور قرضوں سے محفوظ فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کام کرا جن سے آپ راضی ہوں، اللہ پاک ایسے کاموں سے بچا جن سے آپ کی ناراضگی بڑھتی ہو۔ اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اللہ پاک ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا، اللہ پاک سعادت کی زندگی عطا فرما، اللہ پاک شہادت کی موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔